تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان سے اللہ ہو. پھر فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں. تقوی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کی ناراضی سے بچنا. اس لیے ہمارے ہاں تقوی کا لفظی ترجمہ کر دیا جاتا ہے ویسے پرہیزگاری. پرہیز کا مطلب بھی بچنا ہی ہوتا ہے نا، پرہیز کرنا. تو پرہیزگاری ترجمہ کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ ہر اللہ کی نافرمانی کے کام سے بچنا، ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرنا. انسان لوگوں کے سامنے ہو یا دوستوں کی مجلس میں ہو یا بالکل تنہائی کے اندر، کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، ہر حال میں اللہ کے مد نظر رکھنا، اللہ کے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے. اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ ان کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. آج ہم بڑے پریشان ہیں رزق کے معاملات میں، روتے ہیں ہر وقت، کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، بڑی پلاننگز کرتے ہیں، بڑی بڑی نئی ٹیکنیک سیکھتے ہیں، سکل سیکھتے ہیں، اچھی باتیں سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن تقوی اختیار نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں میرے پاس بھی آؤ نا، رزق کے خزانے تو میں نے دینے ہیں، میری بندگی کی طرف بھی آؤ. تو فرمایا جو تقوی اختیار کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں سے بھی ملنا تھا، یہ بھی پاسبل تھا، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو تقوی اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی تقوی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو دیکھنا چاہیے. پھر کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ سب سے پہلی پیغمبر علیہ السلام کی اتباع، دوسری بات کیا بیان ہوئی ہے؟ احسان کرنا، تیسری چیز تقوی کو اختیار کرنا، اور چوتھی چیز ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بھئی جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، جس نے اپنی امیدیں اللہ کے ساتھ باندھ لی، پھر اس کے لیے اور کیا رہ جاتا ہے؟ جس نے یہ بات جان لی جو پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی تھی کہ وَعَلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ساری کائنات جمع ہو جائے تجھے کوئی نفع دینا چاہیں، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وہ تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے اگر اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا. وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، ساری کائنات جمع ہو جائے تجھے تکلیف پہنچانا چاہیں، کوئی تکلیف نہیں دے سکتے إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھا. یہ اگر عقیدہ بن جائے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. پھر وہ لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرتا، لوگوں کی نظروں میں معزز بننے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول نہیں لیتا. پھر وہ دنیا کی سپر طاقتوں سے نہیں ڈرتا. پھر وہ سودی نظام اور معیشت ختم کرتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، ہم تو کٹ جائیں گے، مر جائیں گے. اس کو پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اگر اللہ کی خاطر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میرا رب میرے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. وہ حرام کے مال پہ قبضہ چھوڑ دیتا ہے. ہمیں حرام کے قبضے چھوڑتے ہوئے اس لیے بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا بنے گا. جو لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، مکان کے اندر بہنوں کا بھی حصہ ہے لیکن بالکل اس کو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار میں کیا کہاں پہ رہوں گا، میں کہاں پہ کرائے پہ جاؤں گا. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی نافرمانی ہر روز میں کر رہا ہوں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا بنے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں، تم مجھ پہ توکل کرتے ہوئے میری رضا کی طرف آ جاؤ، میں تمہارے لیے راستے بنا دوں گا، میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا. بہت سارے حرام کام، سود کے کام، ناجائز رشوتیں لینا اور اس طرح کے لوگوں کو دھوکے کے ساتھ چیزیں بیچنا، بہت ساری چیزیں اس لیے نہیں چھوڑتے کہ یار گزارا نہیں ہوگا. تو فرمایا توکل کرو فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ، اگر تم اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، حق کا توکل ہی جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا کما ترزق الطیر، جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، حدیث کے الفاظ ہیں صبح کو بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. تم اللہ پہ توکل کر کے تو دیکھو. تو فرمایا جو توکل کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، کچھ لوگوں نے توکل کا مطلب ہڈ حرامی سمجھ لیا، سستی، کمفرٹ زون کے اندر رہنا. لوگ مسئلے پوچھ کے، کئی بہنیں مسئلے پوچھتی ہیں جی وہ ہمارا خامن جو ہے وہ ضروریات زندگی بھی پوری نہیں کرتا، بس وہ ایک ڈگر پہ لگا ہوا کہتا ہے میں کیا کروں، بس اللہ نے اتنا ہی لکھا ہوا تھا ہمارے مقدر میں، تم توکل کرو، تم جو ہے قناعت پسندی کی طرف آ جاؤ. بھائی ٹھیک ہے، قناعت پسندی بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، کوئی نئی اسکل سیکھ لو، کچھ اور کمانے کی کوشش کرو. اگر ایک جاب سے آپ کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی تو بجائے اس کے کہ تمہارے بچے، تمہارے گھر والے لوگوں کے دستے نگر بنے، وہ بیوی آپ کی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف دیکھے کہ وہاں سے کچھ آ جائے. تمہیں شرم نہیں آتی ان سے لیتے ہوئے؟ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑنا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے جو 8 گھنٹے کی جاب کرنی تھی 8 گھنٹے کر کے آگے اب بھاڑ میں جائے سارا کچھ. تو یہ کوئی توکل نہیں ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا، پوری ایفرٹ کرنا، نتائج اللہ کے دل میں چھوڑ دینا، یہ توکل ہے. وہ ایک بندہ آ گیا پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں،
تو آپ نے کہا یہ سواری نہیں باندھ کے آئے، کہتا اللہ کے رسول توکل کر رہا ہوں. آپ نے کہا یہ توکل نہیں، پہلے اس کو باندھ پھر توکل کر. تو اسباب تو پورے اختیار کرو، اپنی پوری ایفرٹ تو کرو نا، پھر اللہ پہ چھوڑ دو کہ ٹھیک ہے یا اللہ تو نے میرے مقدر میں اتنا ہی لکھا تھا، ہم اس پہ راضی ہیں. تو توکل کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ کچھ اور باتیں اگلے جمعے میں کوشش کریں گے ایسی جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، ان کو بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وما علیہ الا البلاغ.